السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وعظمتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام قوم کی امامت کا۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم المقام تقدس معاب سرپرست جلسہ سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور آج کے اس جلسے کے مہمان ذیشان حضرت العلام مفتی ابراہیم ثقافی پنگل صاحب، اور جناب یو ٹی عبد القادر صاحب، اور دیگر معزز مشائخین اعظام، علماء ذیشان اور محترم طلباء، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ مدینۃ الاولیاء شہر گلبرگہ میں آج ایس ایس ایف کی جانب سے یہ روحانی اجتماع کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ الحمدللہ ایس ایس ایف کو اگر دوسرا نام دیں تو علم ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورے ہندوستان میں ایس ایس ایف کے تعلیمی مراکز قائم ہیں۔ الحمدللہ دین متین کی خدمت، علم دین کی خدمت، اور ان کی خصوصیات یہ ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے طلباء کو یہ آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ حافظ و عالم بھی ہوتا ہے، ساتھ میں ڈاکٹر و انجینئر بھی ہوتا ہے، اور ایڈوکیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت اور خوب مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ہر طالب علم، ہر اساتذہ، جیسا کہ میں چند سالوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ اخلاص کی بنیاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر، اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے، کیونکہ یہ روحانی اجتماع ہیں۔ کچھ معروضات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہیں، یعنی جنات اور انسانوں کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، انسان اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ انسان کو حدیث قدسی میں آیا کہ الانسان سری انا سرہ، کہ انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں۔ تو انسان اپنی پہچان، اپنی معرفت اگر حاصل کر لے، انسان اگر اپنے مقام و مرتبہ کو پہچان لے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی کملوجو کا قول ہے
کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو، اپنی آپ کو، اپنی ذات کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ تو لہٰذا انسان معرفت خداوندی کے ایک راستہ ہے جو اپنی ذات میں کھو جاتا ہے، اپنی خودی کو پا لیتا ہے، وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ معرفت خداوندی کا راستہ، جیسا کہ متفق علیہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس کو حدیث جبریل مدارس میں کہا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں اسے حدیث احسان کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں، سرکار کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ من اسلام یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں ارکان اسلام کا بیان فرمایا۔ دوسرا سوال ہوا من ایمان یا رسول اللہ؟ سرکار نے اس کے جواب میں عقائد کا بیان فرمایا، ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ اور تیسرا سوال سائل سرکار کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ من احسان یا رسول اللہ، کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس نوعیت سے، اس طریق سے، اس کیفیت سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تم پر طاری نہ ہو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ پہلی کیفیت یہ ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ مشاہدے کی کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت تم میں نہیں آتی تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری جو کیفیت ہے مراقبے کی کیفیت ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کو، اس سوالات کو کرے بعد وہ سائل جب چلا جاتا ہے، جانے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین نام ہے ایمان، اسلام اور احسان کا۔ ایمان جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ عقائد، اسلام اعمال کا نام ہے، اور احسان جو ہے تصوف کو ایڈریس کرتا ہے۔ تصوف کا دوسرا نام احسان ہے۔ تو الحمدللہ ایس ایس ایف کی میں نے تنظیم میں دیکھا کہ مکمل دین کا احاطہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر اسلام کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر ایمان عقائد کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، اور یہاں پر احسان کی کیفیات بھی عطا کی جاتی ہیں۔ ایس ایس ایف کے ادارے آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر قصید بردہ کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر اصحاب بدر کے نام پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ذکر کی محافل سجائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ میرا بھی اتفاق بنگلور کی سرزمین پر بھی روحانی اجتماع میں شامل ہونے کا ہوا، بامبے کی سرزمین پر بھی روحانی اجتماع میں شامل ہونے کا ہوا، اور ان حضرات نے دبئی کی سرزمین پر غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا، وہاں پر بھی مجھے شریک کیے۔ بہرحال ان کا بڑا وسیع و عریض کام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سے جو فارغ ہوں وہ دین کے داعی بنیں، اور دین متین کی خدمت اللہ تعالیٰ ان فارغین سے لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف فرما ہے، ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ایس ایس ایف کی ان خدمات کو قبول و منظور فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ اگر جہاں میں